نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دینی بھائیوں اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سید الایام یعنی جمعے کے دن میں اور مبارک گھڑی میں ہم سب لوگوں کو قرآن کے لیے ایک مرتبہ یعنی سمجھنے اور سمجھانے کا موقع دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کما حقہ صحیح بات کہنے اور اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی جو سورت تلاوت کی گئی ہے اس سورت کا نام سورہ ہمزہ ہے. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 9 آیات ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے اور روبرو یعنی آمنے سامنے طعنہ دیتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے بار بار گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو اس کا مال ہمیشہ زندہ اور امر رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو رون دینے والی جگہ میں ڈال دیا جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کو ہرگز نہیں، اس کو رون دینے والی جگہ میں ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ روندنے والی اور چورا چورا کرنے والی جگہ کون سی ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی دہکائی ہوئی اور سلگائی ہوئی آگ ہے. الذی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو بھی جھانک لیتی ہے. یعنی اس آگ کی تپش اور اس کی سختی کا اثر یہ ہوگا کہ وہ دلوں تک جا پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو کہ وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، جبکہ وہ لوگ آگ کے لمبے چوڑے اور بڑے بڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. یہ اس صورت کا ترجمہ ہے. اس کا شان نزول مختصر یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دعوت حق اور دین حق کا حکم ملا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، تو جب آپ نے مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت اور دین حنیف کی طرف بلانا شروع کیا، تو جو مکہ کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے مشرک تھے، جیسا کہ ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ، یہ مسلمانوں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور ان کے منہ پر ان کو طعنے دیا کرتے تھے، اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی طعنے دیتے اور لوگوں میں جا کر عیب اور برائیاں بیان کرتے. اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی. تو اصل میں تو اس میں 3 وعیدیں ہیں، ایک حمز اور ایک لمز اور ایک جمع مال کی. حمز کہتے ہیں کہ بہت سارے حمز اور لمز کے معنی بہت سارے ہیں،
لیکن مفسرین نے جو معنی اختیار کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا، اس طریقے سے اس کا ذکر کرنا کہ اگر وہ اس شخص کے سامنے اس کی اس برائی کو ذکر کیا جائے تو اس کو برا لگے، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، چغل خوری اور نمامی کہا جاتا ہے۔ اور لمز کے معنی سامنے کسی آدمی کو منہ پر طعنہ دینا، اس کی برائی بیان کرنا۔ تو اصل میں تو یہ عادت ان کفار و مشرکین کی تھی کہ جن کو، اور پھر ان کے اندر ایک برائی یہ بھی تھی کہ مال کی محبت حد سے زیادہ ان کے دلوں میں تھی، جس پر ان کو یہ وعید سنائی گئی اور جہنم میں دائمی داخلے کی ان کو دھمکی دی گئی۔ لیکن قرآن کریم کے یہ الفاظ عام ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی مسلمان بھی اس برائی میں ملوث ہے کہ وہ مسلمانوں کی برائی کرتا رہتا ہے، ان کے نکتہ چینی کرتا رہتا ہے، عیب تلاش کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی بات مل جاتی ہے پھر اسے مسلمانوں میں اور لوگوں میں اور عام مجموعوں میں اچھالتا رہتا ہے، تو وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں اصول ہے کہ جب کوئی حکم کسی کے بارے میں نازل ہو اور اس آیت کے الفاظ عام ہوں تو وہ حکم وہاں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جو بھی اس جرم عظیم کا مرتکب ہوگا یا جو بھی اس خیر کے کام کو کرنے والا ہوگا، تو اگر جرم عظیم کا مرتکب ہے تو اس کے لیے وہ وعید ہوگی جو اس حکم اور اس آیت میں آئی ہے، اور اگر وہ خیر کے کام کا کرنے والا ہوگا تو اس کے لیے وہ ساری رحمتیں اور بھلائیاں ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے لیے یا جو اس آیت میں جن کے لیے بشارت سنائی گئی ہے۔ تو یہ تین کام کرنے والا جس کے دل میں مال کا لالچ ہو، اصل میں یہ جو دو بڑے عیب ہیں کہ لوگوں کی نکتہ چینی کرنا اور غیبت کرنا، یہ پیدا ہوتے ہیں ایک تیسرے سبب سے، اور وہ ہے مال کو جمع کرنا اور مال کی حد درجہ محبت جو اللہ کے حکم سے اور دین کی مرضیات پر چلنے سے اس کو روک دے۔ جب آدمی مال کی محبت میں گرویدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ دو عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ مال کو، حالانکہ اللہ نے مال خرچ کرنے کے لیے دیا، جو امور واجبہ ہیں ان میں خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ مال کو گن گن کر کے رکھتا ہے اور اس کو جمع کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا مالدار آدمی یہ خیال نہیں کرتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر اس کے اس عمل سے ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ دائمی زندگی کو عطا کرنے والا ہے اور آگے بھی اللہ کی رضا کو دلانے کا سبب یہی مال بنے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دائمی زندگی اور اس کی دائمی نعمتیں جو ملیں گی وہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ملیں گی، لیکن اس شخص نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس کو جو کچھ ملے گا وہ اس مال کی وجہ سے ملے گا۔ تو جب اس نے مال کو جمع کر کے رکھنے کی عادت بنا لی اور گویا وہ مال کا پجاری ہو گیا، اللہ کے احکام کو بھولا بیٹھا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ دو عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس نقطے کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبتوں میں لگ جاتا ہے، اور لوگوں کے چھپے ہوئے جو عیب ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، ولا تجسسوا، کسی کی تلاش اور جستجو میں نہ لگو کہ اس کے اندر کون سا چھپا ہوا گناہ ہے، کون سا پوشیدہ عیب ہے جو مجھے ہاتھ لگ جائے تو میں لوگوں میں، مجلسوں میں اس کے خلاف اڑاتا پھروں۔ جس سے قرآن نے منع کیا ہے وہ ان احکام جریمہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو برائی غیبت ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اصل میں اس کی وعیدیں قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ آئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ آدمی برائی سے رک جائے، کسی کی غیبت بیان کرنے سے رک جائے، کیونکہ جس مجلس میں وہ اپنے جس مومن بھائی کی حقیق عزت کر رہا ہے، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کی اہمیت کو اور اس کی وقعت کو لوگوں کے درمیان ختم کر رہا ہے،
وہ مومن بھائی وہاں پر موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اس لیے وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور پھر آدمی اس گناہ کے اندر گرتا اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے احادیث میں بہت زیادہ اس کے اوپر وعیدیں آئی ہیں۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کوئی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو، بلکہ تو ہلکے کاموں پر ہو رہا ہے، یعنی ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قبر والا وہ پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور مسلمانوں کی عیب جوئی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بدبو اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ سخت وعید آئی ہے، بلکہ غیبت کو زنا سے بھی سخت کہا گیا ہے، الغیبت اشد من الزنا۔ مومن کی ہتک عزت بہت بری چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، ان کی صبح اور شام ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ حضرات بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا خبردار ہو جائیں وہ لوگ کہ ایسے لوگ کہ جو زبان سے تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن ایمان ان کے دل میں جاگزی نہیں ہوا اور دل تک ان ایمان نہیں پہنچا، وہ لوگ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں، اور ان کے وہ جو چھپے ہوئے گناہ اور پہلے کے گناہ ہیں ان پر تم لوگ مسلمانوں کو عار نہ دلاؤ اور ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے چھپے ہوئے عیوب کو نہ تلاشو۔ اگر تم لوگ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگتے ہو اور ان کے چھپے ہوئے عیوب کو تلاش کرتے ہو تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ٹوہ میں اور تمہارے چھپے ہوئے عیوب کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس کی ٹوہ میں اور جستجو میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود لگ جائے تو وہ آدمی چاہے اپنے گھر میں بند ہو جائے اور کمرے میں مستور ہو کر کے بیٹھ جائے، اللہ اس کو وہاں بھی ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ احیاء العلوم کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کسی شخص کے حوالے سے کوئی بات نقل کی اور عرض کیا کہ یعنی اس کے اندر کوئی عیب بیان کرنا چاہا، تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو فوراً وہیں روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم چلیں اور اس بات کی تحقیق کر لیں جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تم بیان کر رہے ہو اس کے خلاف، اور میرے یہاں آ کر اس کی غیبت کر رہے ہو، ہم اس بات کی تحقیق کر لیں۔ اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو تم قرآن کریم کی اس وعید میں داخل ہو جاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر اور گناہگار اور کمینہ آدمی کوئی خبر لاتا ہے تو تم پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لو اور اس کی بات کو ویسے ہی مت مانو، اور بالفرض اگر تم سچے ثابت ہوئے تو تم اس وعید میں داخل ہو جاؤ گے، ہمازٍ مشاء بنمیم، یعنی غیبت کرنے والے اور چغل خوری کرنے والے اور نمامی کرنے والے، یعنی مسلمانوں کی غیبت میں پڑنے والے۔ اور اگر تم چاہو تو ہم اس بات کو یہیں ختم کر دیں اور معاملے کو موقوف کر دیں۔ تو شخص نے معافی مانگی اور کہا کہ امیر المومنین آئندہ میری زبان سے آپ ایسی بات نہیں سنیں گے۔
احیاء العلوم یہ کے حوالے سے 6 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کسی مسلمان کی کوئی برائی لاتا ہے تو سامنے والے شخص پر 6 باتیں لازم ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو برائی کر رہا ہے اس کے اس برے فعل کو برا جانے اور اس کو اس سے روکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس کی اس بات کی تصدیق نہ کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو برائی کر رہا ہے اس کی اس بات کو سن کر کے وہ اپنے مومن بھائی کی ٹوہ اور تلاش اور جستجو میں نہ لگے۔ 5 میں یہ ہے کہ اپنے اس مومن بھائی سے بدظن نہ ہو جس کے بارے میں اس نے آ کر کے غیبت کی ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ شخص جس کے سامنے اس دوسرے شخص نے آ کر غیبت کی ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اگر یہ شخص اس کے اس قول کو نقل کرتا ہے تو یہ بھی چغل خور اور غیبت کرنے والا ہو جائے گا۔ حضرات ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اس برائی میں ملوث نہیں۔ ہر کوئی، بلکہ ہماری مجلسوں کا ذائقہ ہی یہ بن چکا ہے کہ ہم جب تک کسی مسلمان کی حقیق عزت نہ کریں، اس کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالیں، اس وقت مجلس ہماری پھیکی رہتی ہے۔ مجلس کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ مجلس کے لیے گویا یہ ساز اور موسیقی ہے، یا مجلس کے لیے یہ کوئی شیرینی ہے، یا کھانے کے بعد کوئی ہاضمے کے لیے کوئی دوا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے یا اس کی برائی نہ بیان کی جائے، اس کی ہجو نہ بیان کی جائے، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ چاہے عوام ہو یا خواص، معافی کے ساتھ یہ عرض ہے کہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی بھی ہو، ہر ایک اس میں مبتلا ہے۔ کیا یہ فعل درست ہو سکتا ہے؟ کسی حد تک جائز ہے۔ بالکل کسی مسلمان کی غیبت کرنا جائز نہیں بلکہ حرام اور ناجائز ہے۔ جو شخص اس عمل کا کرنے والا اور اس بڑے جرم کا مرتکب ہوگا وہ اس وعید کا داخل ہوگا، اور اس کے لیے وہ ساری وعیدیں ہیں جن کفار کا بھی نام لیا گیا کہ جن کے لیے یہ آیت اور قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ ہم میں سے بعض لوگ جب زیادہ ہی روکا جاتا ہے اس کو تو وہ شخص یہ کرتا ہے، اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیتا ہے کہ میرا مقصد کوئی اپنے بھائی کی برائی کرنا نہیں تھا، میں تو تمہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ برائی کن شکلوں میں، غیبت کس حد تک جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علماء دین سے اور مفتیان دین متین سے محروم نہیں رکھا، یا دارالفتائیں نہیں ہیں کہ جن میں جا کر ہم نہیں پوچھ سکتے کہ کون سی شکل ہے جس میں غیبت جائز ہے۔ تقریباً ایسی مفتیان کرام نے 8 شکلیں بیان کی ہیں جس میں کسی حد تک، کسی درجے تک کسی کی غیبت جائز ہو سکتی ہے۔ کسی ظالم کو ظلم سے رکوانے کے لیے کسی بڑے کے پاس جا کر مثلاً اس کی غیبت کرنا، ایسے ہی کسی منکر کو دیکھے تو جس شخص نے اس نکیر اور اس برے کام کا ارتکاب کیا ہے اس کے بارے میں کسی بڑے دین کے مفکر اور ایک عالم دین سے، اللہ والے سے جا کر ایسا اس کے لیے بیان کرنا تاکہ وہ اس برائی کو رکوا سکے، یا جس پر جو ظلم ہوا ہے وہ ظالم کے بارے میں عادل بادشاہ کے پاس جا کر کوئی اس کے بارے میں واقعہ بیان کرے، یا جب مفتی کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر جا کر جس شخص کے تعلق سے اس کو مسئلہ بیان کرنا ہے تو وہاں پر کسی حد تک غیبت جائز ہو سکتی ہے، لیکن نام کا اظہار وہاں بھی نہ کیا جائے کہ میں کس کے بارے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہاں تک احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یا ایسا شخص جس کا عقیدہ فاسد ہے، فاسق ہے اور غلط عقیدے کا مالک ہے، کوئی سیدھا سادہ مسلمان اس کے تعلق میں ہے، ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے، اس لیے اس کو اس عقیدے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی حد تک اس کی برائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کچھ حدود اور شرائط ہیں، لیکن مطلقاً کسی کی ایسے گناہ کو بیان کرنا کہ ایک بندہ جو گناہ منظر عام پر کر رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، دین کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو تو بیان کرنا جائز ہے، لیکن اسی شخص کے اس گناہ کو جس نے وہ گناہ چھپ کر کیا ہے اس گناہ کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، یہ ابھی جو روایت پر بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ابن کثیر کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، طواف کے دوران کعبے پر نظر ڈال کر فرمانے لگے، اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تجھے کتنی عزت دی ہے، تجھے کتنا محترم اور مکرم بنایا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم مجلسوں میں اپنی واہواہی لوٹنے کے لیے یا مجلسوں میں
اپنی محبت کے پل کو اور عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی مومن بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی برائی بیان کر دی، جبکہ اتنا بڑا جرم کہ اگر ہم نے جس مسلمان کی برائی بیان کی ہے اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو ہم غیبت کے مرتکب ہوئے۔ اب غیبت کہتے کسے ہیں؟ اس کی وضاحت خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نپی تلی حقیقت بیان فرما دی ہے، ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے وہی پیارا سا جواب دیا جو صحابہ دیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں اس طریقے سے ذکر کرو کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اب ہم زیادہ سے زیادہ اگر منع کیا جائے تو اظہار واقعہ کا پردہ ڈالتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ برائی بیان کی جو اس میں موجود ہے۔ تو اگلی بات بھی سن لو، اسی روایت کے الفاظ ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ واقعی برائی اس کے اندر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر تم نے جو برائی بیان کی وہ اس مسلمان بھائی کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس پر تہمت لگائی جو اس سے بھی بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک ہی وقت میں ہم اپنی زبان سے ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں۔ ہماری زبان سے ایک ہی لمحے کے اندر تین بڑے گناہ کبیرہ کے جرائم کا ہم لوگ ارتکاب کر لیتے ہیں۔ ایک غیبت کر دیتے ہیں، ذرا سی اس میں کوئی بات ملا دیتے ہیں جو بہتان کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ، اور وہ جھوٹ ہو جاتی ہے یہ تیسرے درجے کا گناہ کبیرہ کہ جس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو مسلمان بھائی کی عزت اڑانے میں اس کی عزت کو مجلسوں کے اندر ہلکا کرنے میں جب ہم لگے رہتے ہیں، ہماری زبان چلتی رہتی ہے، تو اب ہمیں خود ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے احکم الحاکمین کی ذات سے جو فیصلے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کیا ہم نے اللہ کے احکام اور حدود کی پابندی کی؟ قرآن میں منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا ہے، بلکہ قرآن کے اندر ان غیبت کے الفاظ کو بہت سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی یعنی اپنے بھائی کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مومن کے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم ظاہر سی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اس کو ہم لوگ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، کون چاہے گا اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن مجلس میں بیٹھ کر مسلمان بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈال دینا یہ اسی طرح مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے جیسا کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھائیں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، پیاس سے ان کی جان نکلنے کو آ گئی، تو لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کی پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں عورتیں کہ اپنے مسلمان مرے ہوئے بھائیوں کا ان دونوں عورتوں نے گوشت کھایا ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ گوشت تو کئی دنوں سے نہیں دیکھا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں ان کو قے کرنے کا حکم دیا۔ جب دونوں عورتوں نے قے کی تو وہ پیالہ گوشت سے بھر گیا، جو ایک حقیقت اور ایک حسی مثال ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئی، اور یہ حدیث اور یہ واقعہ ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مومن بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے اور اس کی عزت کو یعنی اس کی دھجیاں اڑانے سے اور اس کی غیبت کرنے سے اور اس کی چگلی کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں ہوں اور کہیں کوئی شخص ہماری غیبت بیان کر رہا ہو، ہماری برائی بیان کر رہا ہو؟ جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ بھائی تم برائی مت بیان کرو، تو اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے تو وہ برائی بیان کی جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو کیا ہمارے اندر جو برائی ہے
जिस बुराई के हम मुर्तकिब हैं, हमारा दिल इस बात को गवारा करेगा कि हमारी वो बुराई मजलिसों के अंदर उछाली जाए और हमारी इज्जत को हल्का किया जाए। तो जब हम अपने लिए नापसंद समझते हैं इस बात को और अपने लिए नारवा और नाजायज़ समझते हैं, तो किस मंतिक और फलसफे से आखिर हम अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए उसको जायज़ समझ लेते हैं और इसको मजलिसों की शीरीनी या उसको यानी मजलिसों की शीरीनी या उसके लिए साज और मौसीकी समझते हैं। हकीकत ये है, हमें ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने जिन जराइम के मुर्तकिब होने से हमें मना फरमाया है, उन जराइम का इर्तिकाब करके हम अपनी मजलिसों में शीरीनी तकसीम कर रहे हैं या साज और मौसीकी बजा रहे हैं या जंग का गोया के ऐलान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह के अहकाम को तोड़ा जाएगा, उसके हुदूद को पामाल किया जाएगा, तो फिर जब बुराई की जाएगी, जब गीबतें होंगी, तो अपने मोमिन भाई के कान तक ज़रूर टकराएंगी। जब पहुँचेंगी तो दिलों में दूरियां पैदा होंगी और नफ़रतें बढ़ेंगी। फिर मेल मुलाकात के हज़ार रस्मों के बावजूद भी हमारे दिलों में नफ़रत ही रहेगी और फिर करते करते ये लावा पकता रहेगा, दुश्मनी का लावा उबलता रहेगा और बिला आखिर ये लड़ाई झगड़े और फसाद की शक्ल में नमूदार होता है, जिससे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, जिससे हमेशा के लिए दूरियां हो जाती हैं। तो ये जुर्म बाला जुर्म और ये जुल्म अजीम है, इसलिए अपनी ज़ुबानों को लगाम दें, इजहार वाक़िया का पर्दा डालने से अपने आप को बचाएं। उलमा ये फरमाते हैं कि उस शख्स के लिए खुश नसीबी है जो सिर्फ अपने अयूब पर नज़र रखता है और अपने अयूब की इस्लाह की फ़िक्र में लगा रहता है। जो ऐसा करता है उसको दूसरों के अयूब पर नज़र डालने की फुर्सत और उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई की इज़्ज़त पर हाथ डाले या दूसरों के अयूब को तलाश करे। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह मुसलमानों के बहादुर शाह ज़फ़र रहमहुल्लाह ने इसके बारे में बड़ा खूबसूरत शेर बयान किया है कि न थी हाल की जब हमें अपनी खबर रहे देखते लोगों के ऐब व हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जब नज़र तो जहान में कोई बुरा न रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपने ही अयूब की इस्लाह की फ़िक्र में लगे रहें और अपने मोमिन भाई की इज़्ज़त के पीछे ना पड़ें। वमा अलैना इल्लल बलाग।